وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے تم دور کر دو آکر عباس غم ہمارے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين، السلام عليك يا أبا الزهراء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب روحي لك الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. ناظرین کرام، سرزمین مقدس کربلا معلیٰ اور کربلا معلیٰ میں موجود ہیں ہم حرم حضرت ابوالفضل العباس باب الحوائج کی بارگاہ سے یہ پروگرام کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے لائیو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں ذریعہ مطہر حضرت ابوالفضل العباس کے بالکل پاس سے یہ پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ذریعہ حضرت ابوالفضل العباس کے بالکل پاس اس جگہ سے کہ جہاں پہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اور ان کی زندگی سے متعلقہ امور کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کیا گیا، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کی کالز بھی لی جائیں گی اور آپ کو بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس میں سلام، زیارت اور دعا کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا. یہ پروگرام ہر شب ہفتہ یعنی آج کی شب پورے سال میں یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہتا ہے، اور آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو، اپنے درد دل کو، چاہے وہ خوشی کی مناسبت ہو تو مبارکباد کے پیغامات کے ذریعے، اور اگر غمی کی مناسبت ہو تو حزن و تعزیت کے ذریعے آپ اپنی آواز کو در عباس ابن علی ابن ابی طالب تک پہنچا سکتے ہیں. چونکہ ایام فاطمیہ تو اس وجہ سے اور اسی مناسبت سے، چاہے نجف اشرف کی سرزمین ہو، چاہے کاظمین ہو، چاہے سامرہ ہو، چاہے کربلائے معلیٰ ہو، چاہے مشہد مقدس اور قم ہو، ان سب سرزمینوں پہ اہل بیت کے چاہنے والے ان ایام فاطمیہ کو جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور ہر حرم میں مجالس عزا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان فرمودات کو کہ جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں یا ان کی فضائل میں بیان کیے جاتے ہیں، یا ان فرمودات کا کہ جو خود جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی جانب منسوب ہوتے ہیں اور منقول ہوتے ہیں، ان کو ڈسپلے کیا جاتا ہے، تاکہ ان ایام میں ایک شیعہ علی، شیعہ حسین اور محب حضرت فاطمہ الزہرا اپنے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کے ایام عزا میں سیرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ اور ان فضائل و مناقب کے ساتھ اپنے آپ کو متصف رکھے، سمجھے، سوچے اور ان پر عمل کریں. ناظرین ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام یا کاشف الکرب از حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام. كاشف الكرب وجه حسين کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو
अहमद वाजिल फ़रजहम। नाज़रीन हम दोबारा आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और खुश आमदीद पेश करते हैं आज बारगाह हज़रत अबुल अब्बास अलैहिस्सलाम, और प्रोग्राम का नाम है या काशिफ अल कर्ब। इस प्रोग्राम में आप उन टेलीफोन नंबर से कि जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं उन पर रब्ता कर सकते हैं और हमको कॉल्स के ज़रिए इस प्रोग्राम में अपनी आवाज़ सुना सकते हैं, बल्कि अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं बारगाह अबुल अब्बास अलैहिस्सलाम पर। चूँकि अयाम फ़ातिमिया हैं, मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत सी हदीस कि जो फ़जीलत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के हवाले से रसूल खुदा से मनक़ूल है, और ये हदीस नकल करने वाले हैं फ़र्ज़ंद ज़हरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो अपने नाना से ये हदीस नकल करते हैं। वो हदीस कितनी ही खूबसूरत होती है कि जिसका सिलसिला ज़हाबिया होता है, यानी वो सिलसिला कि जिसमें किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होती, लिसाने सिद्क होती है और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की लिसान होती है। हदीस आपकी खिदमत पेश करता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह हम कॉल्स का भी सिलसिला शुरू करेंगे। अनिल हुसैन अन रसूलुल्लाह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम क़ाल, उन्होंने फरमाया कि फ़ातिमा तो बहजत क़ल्बी, कि फ़ातिमा मेरा सुकून क़ल्ब है, मेरे दिल की खुशी का नाम फ़ातिमा है। फिर फरमाया व अबनाहा समरतो फ़ुआदी, और जो इसके दो बेटे हैं, जो इसके फ़र्जंदान हैं, ये भी मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरा फले दिल हैं। और फिर फरमाया व बालुहा नूर बसरी, और इनके जो ज़ोज हैं, जो इनके शोहर गरामी हैं, वो मेरी आँखों का नूर हैं। और फिर फरमाया वल आइमतु मिन वुल्दिहा उमना और रब्बी, और इसकी औलाद में से जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की औलाद में से जो आइमा मासूमीन होंगे वो मेरे रब के उमना हैं, यानी अमीन रब कायनात हैं। और फिर फरमाया व हब्लुहुल ममदूद बैनहु व बैन खल्क़ि, और ये ऐसी रस्सी हैं, ये आइमा मासूमीन ऐसी रस्सी हैं कि जो खुदा और उसकी मखलूक के दरमियान है। बस जो शख्स भी इस रस्सी को मजबूती से थामेगा फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, उर्वतुल वुस्का की मिसाल है। और ये आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से कलमात हैं। और फिर फरमाया मन इतसम बिही नजा, और जो शख्स भी इस रस्सी के साथ के जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम बनकर खुदा की जानिब से आए, इसको मजबूती से थाम लेगा, पकड़ लेगा, तो वो नजात पा जाएगा। और उसके बाद फरमाया वमन तखल्लफ़ा अन्हु हवा, और जो शख्स भी पीछे रह जाएगा या इस रस्सी से अपना मुंह फेर लेगा, वो फिर कभी कामयाब नहीं हो सकता। और इसी माना की बहुत सारी हदीसें हमें दीगर कलिमात में भी मिलते हैं और अहादीस भी मिलती हैं, जैसे कि रसूल खुदा ने इमाम हुसैन के हवाले से भी फरमाया था कि बेशक हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़ीनतुन निजात हैं, हिदायत की कश्ती हैं, और जो इस पर सवार हो गया वो निजात पा गया। आगाज़ करते हैं आपकी कॉल्स का। पहले कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या ज़हरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या ज़हरा। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। जनाब ज़हरा और ख़ानदान ज़हरा की अज़मत पर अपनी तरफ से, अपने अहले खाना की तरफ से, अपने अज़ीज़ व अक़रबा की तरफ से, अपने दोस्त अहबाब की तरफ से और अपने मरहूमीन की तरफ से बेहिसाब ज़रूर व सलाम के तोहफ़े पेश करती हूँ। तो सी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी पसे पर्दा पूरी टीम की खिदमत में भी सलाम पेश करती हूँ। तो सी भाई शहर नारवल से मिसेस चौधरी हसन बात कर रही हूँ। अय्याम फ़ातिमिया के हवाले से हमेशा की तरह मार्फत भरा प्रोग्राम और बीबी की शान में आपकी इजाज़त से यही कहूँगी, ज़हरा तेरी जागीर है जन्नत भी फिदक भी, ये जबल ये अशजार ये पानी ये फलक भी, शौहर की तरफ से है गुलामी में मलक भी, बीबी तेरे हक महर में शामिल है नमक भी, बस तेरी ज़मीन पे बसी जाती है दुनिया, सदियों से ही तेरा नमक खाती है ये दुनिया, अली की बादशाही है दोनों जहानों में, इसमें निज़ाम चलता है बिनते रसूल का, देते हैं हमको रिज़्क़ सुबह शाम या अली, खा के जी रहे हैं हम नमक बतूल का, फिर दोस्त की मलकाली की ज़ौजा तहारत रसूल इमामत की जान, मादरे हसन हुसैन मुलाइमा की अजमत पर जो जो मेरे दिल में जायज़ शरई हजात है और कलबरा टीवी के जितने नाजरीन और सामाईन हैं, इनकी दुआओं की कबूलियत के लिए खसूसन दुनिया में चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की मात पर ज़ियारत और आखिरत में उनकी शफाअत का शर्फ हासिल करने के लिए बेहिसाब
درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. التماس سے دعا. اللہ حافظ. سلامت رہیں. بہت بہت شکریہ. بہترین کلام کا انتخاب کیا اور انشاءاللہ آپ کی ایک ایک دعا ہو قبول بحق علی و بحق بت الناظرین کرام. آپ کی کالز کا وقت ہو جاتا ہے اور میں اس میں زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا. آپ ٹیلیفون نمبرز اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز اس بارگاہ میں پہنچے, اس حرم مطہر میں پہنچے, تو اس ٹیلیفون نمبر پہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے کال پہ بات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس کے ذریعے بھی ہمارے اس پروگرام کی رونق بن سکتے ہیں. اور اگر آپ کے لیے کال کرنا مشکل ہو رہا ہے اور وائس میسیج کرنا چاہتے ہیں, وائس میسیج بھی آپ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا زہرا. وعلیکم السلام. یا علی علیہ السلام مدد. لبیک یا زہرا, لبیک یا حسین, لبیک یا عباس علیہ السلام. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکہ یا باب الحوائج یا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام. السلام علیکم یا سیدتی و مولاتی یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. توصیف بھائی, میں علی عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جی بسم اللہ علی بھائی. آپ کی توسط سے تمام مومنین و مومنات, آپ کی تمام ٹیم اور بالخصوص سرکار حجت یوسف زہرا مولا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت بی بی سیدہ طاہرہ مبارکہ صدیقہ ذکیہ راضیہ مرضیہ محدثہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی انتہائی المناک شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرنا چاہتا ہوں. سلامت. اور مولا کا ایک قول بی بی کی شہادت کی مناسبت سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ملعون ہے جو میرے بعد میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ظلم کرے گا اور اس کا حق غصب کرے گا اور اسے قتل کرے گا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آخر فرمایا, اے لوگو غور سے سن لو, فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے. بے شک. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے اصحاب سے جب یہ فرما رہے تھے تو ان جملوں پر پہنچے تو راوی کہتا ہے کہ مولا نے ان جملوں پر رونا شروع کر دیا, بہت دیر تک روتے رہے اور باقی گفتگو کا سلسلہ رک گیا. تو در حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جو جلانا ہے وہ در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا در جلانا ہے. تو جنہوں نے جناب زہرا کو شہید کیا در حقیقت جناب رسول خدا کو شہید کیا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمام فرشتوں کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی تمام فرشتوں کی تمام انبیاء کی ائمہ اہل بیت کی تمام مومنین و مومنات کی بے شمار کی جانب سے بے شمار لعنت ہو بی بی زہرا کے قاتلوں پر. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس پہ, مولا عباس علیہ السلام کی ذریعہ اقدس پہ ہم سب کی حاجات کی برابری, مشکلات کے حل کے لیے دعا کیجیے گا. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کیے. میرے والد آغا شبیر حسین, والدہ سیدہ آغا, بالخصوص میری خالہ ساجدہ آغا جو کہ سخت علین ہیں, ان کی صحت کلی کے لیے, صحت کاملہ اور عاجلہ, شفا کاملہ اور عاجلہ اور طول حیات کے لیے دعا کیجیے گا. ہمارے عزا خانے کے لیے بالخصوص. جزاکم اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ دعا گو ہیں تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے, بالخصوص ان لا علاج مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہ جن کا سوائے اس در کے کوئی اور آسرا نہیں ہے. آج ہم ذریعہ مطہر حضرت ابو الفضل عباس کی بالکل سائے میں گویا کہ یہ پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, جہاں پہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام کی مناسبت سے اہتمام بھی کیا گیا. اور یہیں پہ لوگ آتے ہیں, ان مناظر کو دیکھتے ہیں اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پہ گریہ کرتے ہیں. یقیناً ہمارا گریہ ویسا گریہ نہیں ہے کہ جیسا ہمارے برادر عزیز نے بھی بتایا کہ جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یاد کیا کرتے تو چیخ نکلا کرتی تھی امام کی اور آہیں بلند ہوتی تھی اور سلسلہ کلام منقطع ہو جاتا تھا مصائب حضرت فاطمہ الزہرا, اور خصوصاً مصیبت باب کو یاد کرتے ہوئے. اور اسی بات کی نشانی کو یہاں پر بنایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے دنیا کو کہ لوگ سوال کریں اور پوچھیں تو صحیح, کون تھی بنت پیغمبر, کس کی بیٹی تھی, کس کی زوجہ تھی, کس کی ماں تھی, اور امت نے ان کے بابا کے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, کون تھے موالین حضرت فاطمہ الزہرا اور کون تھے معادین حضرت فاطمہ الزہرا, کہ جو موالین حضرت فاطمہ الزہرا تھے ان کے ساتھ محبت کی جائے اور جو مبغضین تھے ان کے ساتھ بغض رکھا جائے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا زہرا.
یا کاشف الکر السلام علیکم یا غازی عباس رمدار توصیب السلام علیکم علیکم توصیب السلام۔ میں نارول سے محمد جعفر مہدی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو سورہ لہب کی تلاوت سنانی ہے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب فامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العلی العظیم. بہت پیاری آپ نے تلاوت کی جعفر مہدی. آج آپ نے نوحہ نہیں سنایا، میں نوحہ سننا چاہ رہا تھا جعفر مہدی سے. لاسٹ پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ آج آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں یا ان کے مصائب کا ایک نوحہ سنانا ہے. دوبارہ آپ کال کیجئے اور نوحہ ہم آپ سے ضرور سنیں گے. اتنی پیاری آواز میں تلاوت کرتے ہیں. خدا کے ساتھ اس حرم مطہر میں آپ کی آواز کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ جلد از جلد آپ زیارت کے لیے بھی حرم مطہر حضرت عباس علمدار میں آئیں. ناظرین کرام، آج سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا میزان ہے، میزان الحق کہلاتی ہیں کہ حق کو اگر دیکھنا ہے تو میزان فاطمہ پہ آئیے گا. دیکھیے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس سے راضی تھیں اور کون ہے محب حضرت فاطمہ الزہرا. اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ ہستی کہ جس کو آپ نے محبوب بنایا ہو، جس سے وہ ہستی راضی ہو، ایک محب بھی اسی سے ہی راضی ہوتا ہے. اور جس سے وہ ہستی ناراض ہو، ناراحت ہو، یا جس ہستی کو کسی نے اذیت دی ہو، آیا آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے. ہمارے دنیاوی امور میں بھی یہی چیز مد نظر ہوتی ہے، لیکن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہستی کہ جن کا ایک ایک عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرتا تھا، جن کا ایک ایک عمل خدا کی ذات چاہتی تھی کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے قبول کیا جائے. وہ ہستی اگر کسی سے محبت کرتی ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتی بلکہ اس لیے کرتی ہیں کہ خدا کی ذات بھی چاہتی ہے کہ اس ہستی سے یا اس شخص سے محبت کی جائے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو محبت ہے جن جن لوگوں سے بھی اپنے ذہنوں میں لے آئیے ایک لسٹ اور پھر سوچئے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے ان شخصیات کا کیا موقف تھا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا ان شخصیات کے حوالے سے کیا موقف تھا. جب اس میزان پہ آپ تول لیں گے تو آپ کو حق بھی پتہ چل جائے گا اور باطل بھی پتہ چل جائے گا. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہے گا. ایک مختصر سی بریک لینا چاہیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ اسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کی ٹیلی فون کالز کو لیں گے. لبیک یا زہرا. کاشف الکرب وجہ حسین یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. کربلا میں مولا حسین کے سامنے خیموں کو آگ نہیں لگی تھی، سکینہ کو تماچے نہیں لگے تھے، زینب کو تازیانے نہیں لگے تھے، مگر ہائے میں قربان علی کی غربت پہ. مدینے میں علی نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا، علی کے سامنے زہرا نے تازیانے کھائے. یا کاشف الکرب وجہ حسین
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور کالز کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ تو ان کو لے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا زہرا، جی بسم اللہ کیجیے، کون ہے؟ پاکستان سے جی اپنا تعارف کرا دیجیے گا، کون صاحب ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ محمد عباس پاکستان سے۔ جی محمد عباس صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی دعائیں آپ کی خصوصی ہماری طرف سے، ہماری فیملی کی طرف سے، مولا کی ذریعے پہ دعا، سجدہ، سلام انشاءاللہ۔ اور بس کچھ اشعار مولا کی نظر کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور، بسم اللہ۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، بے شک۔ جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پہ، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پہ اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ علی کا خون زہرا کی دعا حسن کی چاہت، بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ پیاسا پیاس جس نے کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ لگائے جو بغیر تے کے انبار لاشوں کے، جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں۔ سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا حضرت عباس علیہ السلام کہ جو شہنشاہ وفا ہے، وفائیں جہاں پر آ کے اپنا سر جھکا دیں، اس سرزمین کو کربلا اور اس مکان کو حرم حضرت عباس علمدار کہتے ہیں۔ شجاعتوں کا حسین پیکر اگر مجسم ہو جائے تو اس مکان کو، اس ہستی کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ وفائیں جھک جاتی ہیں جہاں پر اور سر تسلیم خم کر لیتی ہیں، اس ہستی کو حضرت عباس سے علمدار کہتے ہیں۔ یہ وہ ہستی تھی کہ خود ائمہ معصومین علیہم السلام ان کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کی شجاعت کے گیت پڑھا کرتے تھے۔ وہ ہستی تھی کہ جن پر سلام پیش کرتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام، اور اسی ہستی پر آپ کو زیارت اور سلام کا موقع مل رہا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو ملاتے ہیں اپنے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی سید الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن سید الوصیین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین، اللہم اغفر من الزوار الحسین وجعلنا من الواقین فی ازواج الحسین، اللہم اشرنا تحت لواء الحسین، اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین، اللہم ادخلنا جنۃ من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے سید الشہداء مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام باب الحوائج غازی عباس علمدار علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اللہم اجل لی ولی کل فرج، میرے پروردگار اعلیٰ بارگاہ مولا حسین علیہ السلام میں پہلی دعا امام زمانہ کے ظہور کی ہے۔ پروردگار اعلیٰ محمد وآل محمد کے سب ہمارے وقت کے حسین کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائیے گا۔ پروردگار عالم سجدہ وقت مولا حسین کے سر بسجود ہو کے عرض کروں گی، یا رب تجھے نبی کی رسالت کا واسطہ، یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، یا رب تجھے بطول کی عصمت کا واسطہ، یا رب تجھے حسن کی امامت کا واسطہ، مظلوم کربلا کی شہادت کا واسطہ، بیمار کربلا کی عبادت کا واسطہ، باقر کے علم و علم کی وسعت کا واسطہ، صادق کے پاک دل کی صداقت کا واسطہ، کاظم کے صبر اور شہامت کا واسطہ، یا رب تجھے رضا کی رضایت کا واسطہ، یا رب تجھے تقی کی تقاوت کا واسطہ، یا رب تجھے نقی کی نقاوت کا واسطہ، معصوم عسکری کی شرافت کا واسطہ، یا رب امام عصر کی غیبت کا واسطہ، شہداء کے فیض سے ہماری حاجت روائی کرنا۔ پروردگار عالم
تو ہماری مشکل کشائی فرما. پروردگار عالم بارگاہ مولا حسین علیہ السلام سے اس پروگرام کے ٹیم ممبرس کے لیے خصوصی دعائیں جنہوں نے ہمیں کربلا سے جوڑا ہے. مولا انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مولا آپ سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے. پروردگار عالم آپ کو واسطہ مولا حسین کے شہزادہ علی اصغر کا مجھ سمیت جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائیے گا. پروردگار عالم جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا ہو, جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرمائے گا. پروردگار عالم جلد از جلد مجھے بار بار اس میں زیارت شرف مارکت شرف قبولیت کے ساتھ نصیب فرما. مولا مجھے مارکت امام زمانہ نصیب ہو. پروردگار عالم بارگاہ مولا حسین کے ساتھ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیے گا. بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں. اپنا نام ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کا نام لکھا جائے. میں نازیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. جی محترمہ نازیہ صاحبہ, سرزمین کوئٹہ, سرزمین شہداء, سرزمین محبان حسین, سرزمین شیعان علی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. خوبصورت دعائیں اور خوبصورت سلام آپ نے بارگاہ سید شہداء میں پیش کیے. خدا کی ذات قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہیں, سلامت رہیں. انشاءاللہ دعا گو ہے ان تمام مومنین و مومنات کے لیے کہ جو مظلوم ہیں, بالخصوص ہمارے کوئٹہ کے مظلومین, بالخصوص ہمارے پارا چنار کے مسلمین اور مظلومین, اور اسی طرح دیگر جہان بھر کے وہ مظلومین کے جو ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں اور کوئی ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا نہیں. بارگاہ سید شہداء, بارگاہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام میں ان سب کے لیے دعا گو ہیں, کیونکہ جن مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ان مظلوموں کا رخ ضرور ضرور کربلائے معلی کی جانب ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے بھی بڑا مظلوم تھا کہ جو کربلائے معلی میں بے جرم و خطا مارا گیا تھا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا زہرا. لبیک یا زہرا. خلیل حسین, کالا باغ ڈسٹرکٹ میاں والی, پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. جی علی حسین صاحب, بسم اللہ کیجیے گا. کیا کہنا چاہیں گے آپ کی آواز گونج رہی ہے. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام, یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, اکشف کربی بحق اخیک الحسین. قبلہ میں اردو کے چند اشعار بیان کرنا چاہتا ہوں ضرور. مولا عباس کی بارگاہ میں کہ عباس کردگار وفا ارجمند ہیں اور خودی کو اتنے پسند ہیں کہ خدا کو پسند ہیں. واہ واہ واہ. اور پنجے علم پہ نصب ہیں, دنیا یہ دیکھ لے, غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں. کیا کہنا. اور قبلہ میں اس موقع پہ کچھ اگر سرائکی کارز کرنا چاہوں تو ہو جائے گا. بسم اللہ. کوئی نوحہ پڑھنا چاہے آپ کے لیے ہے ٹائم. جی میں سرائکی میں چند اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. اور الحمدللہ مولا غازی کی بارگاہ میں امام زمان علیہ السلام میرے یہ قبول فرمائیں کہ میں بالکل ٹھیٹ سرائکی ہے کہ جدہ ہر در تو مایوس تھی میں تو در شبیر دے آ گیا کر, اے درد ونڈین دے دکھیاں دے تو دل دے روگ مٹا گیا کر, اور سکھ چین سکون آرام دیندہ ہے تو من دی موج مٹا گیا کر. زہرا دے لال دے در کولوں مایوس سوالی نہیں ولدے, ہر در تم خالی ول ویندن اس در تم خالی نہیں ولدے. اور قبلہ چند ایک اور اشعار کی میں اجازت چاہوں گا کہ حیا سونی ہوئے, وفا سونی ہوئے, دعا سونی ہوئے, اثر سونا لگتا ہے. یہ بارگاہ عباس میں میرے چند جملے عرض کر رہا ہوں, مولا اس کو قبول و منظور فرمائیں. انشاءاللہ. الہی امین. جی کہ حیا سونی ہوئے, وفا سونی ہوئے, دعا سونی ہوئے, اثر سونا لگتا ہے. بے شک. علم ہوئے ہاتھ وچ تو ہاتھ سونا لگتا ہے, ایک گھر تے جے ہوئے تو گھر سونا لگتا ہے. واہ واہ واہ. اور قبلہ کہ علم کیا ہے, علم کیا ہے, ساری انادی علامت, ساری ملی غیرت دمونو گرامے, جے ہوئے محل تے محل دا وقارے, صبر چھپر تے جے ہوئے چھپر سونا لگتا ہے. واہ واہ واہ. اور قبلہ سوالی نے پوچھے ای پنجے دا مطلب, سوالی نے پوچھے ای پنجے دا مطلب, زوار اپنی ظاہر ذہانت کریں دے, سدھی گل عباس ہاتھ اچھے کر کے یزیدی مقاصد تے لعنت کریں دے. واہ واہ, کیا کہنا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عاجل فرجہم.
بہت بہت شکریہ، خوبصورت شاعری انتخاب کی، اور وہ زبان کی جو زبان ازا کہلاتی ہے، یعنی سرائکی زبان، کہ جس میں اگر کوئی بھی ذکر کیا جائے اہل بیت کا تو وہ دل میں آ کے لگتا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام یا کاشف الکرب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ لبیک یا زہرا کی صداؤں کے ساتھ حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ہے، اور پروگرام یا کاشف الکرب آپ کی خدمت میں کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ کالز کے لیے آپ ٹیلی فون نمبرز اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کریں، ان ٹیلی فون نمبرز پہ گفتگو کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ، اور اپنے آقا مولا حضرت ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں اپنا سلام عقیدت رقم کر سکتے ہیں۔ دعا کا موقع ہے، زیارت کا موقع ہے، عزا کا موقع ہے، اور ایام فاطمیہ میں اپنے دل کی حالت کو بیان کرنے کا موقع ہے۔ کس قدر دل دکھ جاتے ہیں کہ جب مصائب سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب معلوم ہوتا ہے ایک زائر کو، ایک عاشق سیدۃ النساء العالمین کو، ایک محب زہرا کو، کہ ان کی بیوی کے ساتھ، بنت پیمبر کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم روا رکھا گیا، کہ پیمبر اکرم کی آنکھ بند ہونے کی چند دنوں کے بعد ہی وہ دروازہ کہ جس در پہ آ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے جو امین اللہ کہلاتے ہیں، کہ جو امین پیمبر
امین وحی پیغمبر کہلاتے ہیں، وہ جب آیا کرتے تھے تو بغیر اجازت کے کبھی داخل نہ ہوا کرتے تھے۔ یہ عظمت حضرت فاطمہ الزہرا تھی، وہی باپ کہ جس دروازے پہ کھڑے ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مہینوں تک آئے تطہیر کی تلاوت کرتے رہے اور دنیا کو بتاتے رہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا اصل مصداق کون ہستی ہیں؟ وہ ہستی کہ جن کا تعارف جب کرایا گیا تو یہی کہا گیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، ایک جانب ان کے پدر بزرگوار ہیں اور دوسری جانب ان کے فرزندان ہیں اور ایک جانب ان کے زوج ہے، کہ جو محور نبوت و ولایت بن جائے ہستی، اس ہستی کو حضرت فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ خوبصورت فرمان بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو امام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان کیا، میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں عربی متن کے ساتھ تلاوت کروں تاکہ آپ اس متن کو بھی دیکھ سکیں اور ساتھ ساتھ ترجمے کو بھی ملاحظہ کر سکیں۔ یہ تفسیر فرات کوفی میں ملتا ہے اور اس کی نسبت امام محمد باقر علیہ السلام کی جانب دی جاتی ہے۔ سورہ قدر کی جب تفسیر کو امام بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر، کہ بے شک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہی ہے کہ جن کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر۔ پھر تفسیر بھی بتا دیتے ہیں کہ جس شخص نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حق معرفت حاصل کر لی تو گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ اور جب ہم سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں سورہ قدر کی بالکل ابتدا میں ہی یہ چیز اور اس کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ خدا کی ذات فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں معلوم ہی نہیں یا تمہاری عقل ہی اس مقام معرفت پہ نہیں پہنچ سکتی کہ تم درک کر سکو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور اسی معنی کی جانب امام محمد باقر علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جو شخص بھی حق کی معرفت زہرا ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ پھر فرمایا وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةٌ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو فاطمہ کا نام اسی لیے دیا گیا کیونکہ لوگ محروم ہو گئے ہیں، ان کو محروم کر دیا گیا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی حق کے معرفت کو تک نہیں پہنچ سکتی۔ ممکن ہے بیسک معلومات ان کو معلوم ہو جائے لیکن کون ہے فاطمہ، حقیقت فاطمیہ کیا ہے، اس کو نہیں معلوم کر سکتا کوئی شخص بھی سوائے علی کے نبی کے۔ اور پھر فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی قر بفضلها، کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کو حاصل نہ کر لے اور ان کے فضائل کو درک نہ کر لے، حتی اقر بفضلها، جب تک وہ اقرار فضائل حضرت فاطمہ الزہرا نہ کر لے۔ ومحبتها وهي صدیقۃ الکبریٰ، پھر فرمایا اگر دنیا میں کوئی ایک شخصیت کہ جو صدیقۃ الکبریٰ کے لقب کے ساتھ ملقب ہو سکتی ہے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے۔ اور ناظرین کرام اسی طرح کی بہت ساری احادیث ہیں کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت میں ملتی ہیں۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انہی کلمات اور بے شمار دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ اکشف کرب